بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ میں دلہن بنی اپنے کمرے میں بیٹھی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ آج نئی زندگی کی شروعات تھی۔ میں بہت نروس تھی۔ اماں ابا کی یاد بہت ستا رہی تھی۔ دوسری طرف آنکھوں میں ڈھیروں خواب ٹمٹما رہے تھے۔ ڈر بھی لگ رہا تھا۔ دل دعائیں کر رہا تھا کہ میرا ہم سفر محبت کرنے والا ہو۔ اتنے میں کمرے کا دروازہ کھلا۔ میں گھبرا گئی، مزید سمٹ کر بیٹھ گئی۔ میرا شوہر اندر داخل ہوا۔ وہ بیڈ کے قریب پہنچا اور بولا، ادھر دیکھنا۔ میں سر جھکائے بیٹھی تھی۔ میرے شوہر نے دوبارہ زور سے کہا، ادھر دیکھنے کے لیے کہا ہے نا۔ میں نے ہمت کر کے نظر اٹھائی، اس کی طرف دیکھا تو وہ بیڈ کے قریب کھڑا عجیب طریقے سے جھوم رہا تھا۔ چل نیچے اتر، میں نے کہا جی۔ وہ بولے، سنائی نہیں دیتا؟ کہہ رہا ہوں نیچے اتر۔ میں جلدی بستر سے نیچے اتر گئی۔ میرے شوہر بستر پر تو جیسے گر ہی گئے۔ لیٹتے ہی بولے، مجھے بہت نیند آ رہی ہے تو کہیں اور جا کر سو جا۔ کمرے کا دروازہ بند کر دینا۔ اماں سے بھی کہہ دینا مجھے کوئی تنگ نہ کرے۔ میں اپنے شوہر کی بات سن کر ہکا بکا کھڑی تھی۔ مجھے اپنی باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے شوہر کی آواز دوبارہ گونجی۔ کیا میرے سر پر ہی کھڑی رہے گی؟ میرا سکتہ ٹوٹا۔ میں اپنے لہنگے کو اٹھائے کمرے سے باہر نکل گئی۔ سارے مہمان جا چکے تھے، باہر کوئی نہیں تھا۔ شاید میری ساس اور سسر بھی سو چکے تھے۔ اب میں کیا کروں؟ میں نے دل ہی دل میں سوچا۔ میں نے گھر کا جائزہ لیا۔ گھر میں نیچے 3 کمرے تھے، ایک کچن تھا، ایک کمرہ بند تھا۔ یقیناً یہ میری ساس اور سسر کا کمرہ ہوگا۔ ایک کمرہ باہر سے بند تھا۔ گھر میں ایک طرف سیڑھیاں تھیں۔ میں سیڑھیوں سے اوپر چلی گئی۔ چھت پر ایک اور کمرہ تھا۔ میں نے اسے کھولا تو اندر سے کمرہ بہت کھلا، اچھا صاف ستھرا ڈبل بیڈ، ہلکا سا فرنیچر رکھا ہوا تھا۔ کمرے میں اٹیچ باتھ بھی تھا۔ گھر کو دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ میری ساس کو گھر سجانے کا شوق ہے، وہ صفائی پسند بھی ہے۔ میرے سسر وابٹا میں ملازم تھے۔ میرا دل چاہا یہیں سو جاؤں۔ میں بیڈ پر لیٹ گئی، مگر میرے شوہر کو کیا ہوا؟ کیا کوئی اپنی بیوی کے ساتھ شادی کے پہلے ہی دن ایسا سلوک کرتا ہے؟ شوہر کی حالت دیکھ کر تو لگ رہا تھا جیسے انہوں نے نشہ کیا ہو، مگر ان لوگوں نے تو ہمیں ایسی کوئی بات نہیں بتائی تھی۔ ہاں، اپنے عیب کون بتاتا ہے، مگر یہ تو زیادتی ہے۔ شادی کے پہلے دن میرے شوہر کی یہ حالت تھی تو اس کا مطلب کہ وہ نشے کے عادی تھے۔ انہیں کوئی پرواہ نہیں تھی کہ صبح ہو جائے۔ میں صبح ہوتے ہی اپنی ساس سے بات کرتی ہوں۔ میں خود سے ہی سارے سوال اور ساری باتیں کیے جا رہی تھی۔ یہی سوچتے سوچتے میری آنکھ لگ گئی۔ ہائے اللہ، اب کیا ہوگا؟ ہم دنیا والوں کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ارے کمبخت، کیا تجھے کوئی بھی خبر نہیں ہے؟ ساس نے مجھے کہا۔ پتہ اماں، میری طبیعت خراب تھی، میں تو کمرے میں جاتے ہی سو گیا۔ میرے شوہر بولے، عارف کے ابا سن رہے ہیں آپ بھی تو کچھ بولیں یا یوں ہی چپ چاپ کھڑے رہیں گے؟ میرے شوہر بولے، اماں اتنا شور ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ شور سن کر میری آنکھ کھل گئی۔ میں اٹھ کر بیٹھی۔ چند لمحوں بعد مجھے یاد آیا کہ میرے شوہر نے رات کو مجھے کمرے سے باہر نکال دیا تھا۔ میں یہاں اوپر والے کمرے میں آ کر سو گئی تھی۔ میں بستر سے اٹھی کہ نیچے جا کر دیکھوں کہ شور کیسا ہے۔ آوازیں تو ایسی آ رہی تھیں جیسے کوئی پریشانی کی بات ہو۔ میں سیڑھیوں سے نیچے اتر آئی۔ نیچے صحن میں میرے شوہر اور سسر کھڑے تھے۔ ساس چارپائی پر سر پر ہاتھ رکھے بیٹھی ہوئی تھیں۔ جو ہی میں نیچے آئی، میری ساس مجھے دیکھتے ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ سسر اور شوہر مجھے گھور گھور کر دیکھ رہے تھے۔ میری ساس نے کہا، تم اوپر کیا کر رہی تھی؟ میں نے کہا، سو رہی تھی۔ میری ساس نے حیرت سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، کیا تم اوپر سو رہی تھی؟ میں نے کہا جی۔ میری ساس بولی، تمہارا اپنا کمرہ کس لیے ہے؟ تم اپنا کمرہ چھوڑ کر اوپر سو رہی تھی، کسی کو بتایا بھی نہیں۔ ہم اتنا ڈر گئے کہ پتہ نہیں تم کہاں چلی گئی ہو۔ میں نے شوہر کی طرف دیکھا۔ شوہر نے مجھ سے نظریں چرا لیں۔ بولا، چھوڑ بھی اماں، دو جہاں سوتی ہے سونے دو۔ میری ساس نے کہا، چھوڑ کیوں دوں؟ کیا میں بہو اس لیے لے کر آئی ہوں کہ وہ اپنی منمانیاں کرے؟ شادی کے پہلے ہی دن وہ کسی اور کے کمرے میں جا کر سو گئی اور اس نے کسی کو بتایا بھی نہیں۔ میرے شوہر نے کہا، او بس بھی کر دے اماں، کیوں بات کا بتنگڑ بنا رہی ہے؟ میری ساس نے جواب دیا، تو کیوں نہ بتاؤں بتنگڑ،
مجھ سے بھی پھر رہا نہیں گیا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا، آپ سچ کیوں نہیں بتا رہے؟ بتائیں نا اماں کو کہ کل رات آپ نشے کی حالت میں کمرے میں آئے، مجھے کمرے سے باہر نکال دیا اور کہا جہاں دل کرتا ہے سو جاؤ، میرے سر پر کھڑی مت رہو۔ میری ساس نے حیرت سے بیٹے کی طرف دیکھا اور بولی، کیا یہ سچ کہہ رہی ہے؟ میرا شوہر نظریں چراتے ہوئے بولا، اماں یہ سچ کہہ رہی ہے، مگر قسم سے میں نے کل خود شراب نہیں پی تھی، وہ تو میرے دوستوں نے میری شادی کی خوشی میں مجھے پلا دی تھی۔ میری ساس نے کہا، اسی لیے میں تجھے کہتی ہوں پیچھا چھڑا لے ان گھٹیا دوستوں سے، دلہن کے گھر والے بھی پہنچنے والے ہوں گے، یہ بات ان کے سامنے گئی تو میں انہیں کیا منہ دکھاؤں گی؟ میرے شوہر نے جواب دیا، اچھا اماں معاف کر دے۔ میری ساس مجھ سے مخاطب ہو کر بولی، چلو دلہن اپنے کپڑے تبدیل کر لو، یہ بھاری زیورات بھی سنبھال کر رکھ دو، ہلکے والے زیور پہن لو۔ یہ سن کر میں اپنے کمرے میں پہنچی، الماری سے اپنے کپڑے نکالنے لگی۔ میری ساس بھی میرے پیچھے پیچھے کمرے میں آ گئی اور کہنے لگی، دیکھو بیٹا، تم سے ایک درخواست ہے، اگر اپنی ماں سمجھتی ہو تو قبول کر لو۔ میں نے کہا، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ آپ تو بالکل میری ماں جیسی ہیں۔ میری ماں نے بالکل میرے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا، دیکھو بیٹے، میرے بیٹے نے اچھی حرکت نہیں کی، میں مانتی ہوں، مگر اس کا قصور بھی نہیں ہے، اس کے دوستوں نے اسے شادی کی خوشی میں شراب پلا دی، ورنہ میرا بیٹا تو بہت اچھا ہے، آئندہ وہ ایسی حرکت نہیں کرے گا، میں تجھ سے وعدہ کرتی ہوں۔ میں نے کہا، آپ فکر نہ کریں ماں، میں سمجھ گئی، میں اپنی اماں کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ میری ساس نے حیرت سے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، ارے ماشاء اللہ، میری بہو تو بہت سمجھدار ہے، میرے کہنے سے پہلے ہی سمجھ گئی۔ میں مسکرانے لگی تو میری ساس نے کہا، چلو شاباش، بہت اچھے سے تیار ہونا، میں باہر تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ یہ کہہ کر میری ساس کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں بھی خوش ہو گئی کہ میری ساس تو بہت اچھی ہے۔ میری شادی کو 2 ماہ گزر گئے تھے۔ ان 2 ماہ میں نے اپنے سسرال والوں میں بڑی تبدیلیاں دیکھیں۔ میرے شوہر کو تو کوئی حال ہی نہیں تھا، وہ اکثر ہی گھر نشے کی حالت میں آتے۔ میرے سسر نے کئی بار کوشش کی کہ وہ انہیں بھی وابٹا میں ملازمت دلوا دیں، مگر میرے شوہر کو کسی کی پرواہ نہیں تھی، انہیں تو خود اپنے مستقبل کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ میری ساس کا رویہ بھی بہت بدل گیا، اور سسر وہ تو کسی گنتی میں ہی نہیں تھے۔ گھر میں ساس کی چلتی تھی، ساس بیٹے کی تمام نااہلیوں کے باوجود اسی کی طرفداری کرتی۔ دراصل میرے شوہر کو بگاڑنے والی خود اس کی ماں ہی تھی۔ ایک دن میں گھر کے کام ختم کر کے اپنے بستر پر لیٹی، دل میں خیال آیا کہ بہت دن ہو گئے اماں ابا سے ملاقات نہیں کی۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہی تھی کہ میرے شوہر کمرے میں آئے، انہیں دیکھ کر میں اٹھ بیٹھی۔ میں بستر سے نیچے اترتے ہوئے بولی، کھانا لے آؤں آپ کے لیے؟ وہ بولے، کوئی ضرورت نہیں، میں کھانا کھا کر آیا ہوں۔ میں نے کہا، آپ تو روز ہی باہر سے کھانا کھا کر آتے ہیں، کبھی میرے ساتھ بھی کھا لیا کریں، میرا بھی دل کرتا ہے ہم اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھائیں۔ وہ کہنے لگے، کیوں، میرے بغیر کیا تمہارا کھانا ہضم نہیں ہوتا؟ چلو اب باہر جاؤ، مجھے سونے دو، میرا دماغ مت کھاؤ۔ شوہر کی بے رخی میرے دل پر تیر کی طرح لگی، مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے کہا، میں نے آپ کو کہا ہی کیا ہے جو آپ اس طرح غصہ کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ کھانا نہ کھائیں، میرے ساتھ آپ کا جو دل کرتا ہے کریں، مگر مجھے میرے گھر چھوڑ کر آئیں، مجھے اماں ابا سے ملنے کا بہت دل کر رہا ہے۔ میرے شوہر بڑے اطمینان سے بستر پر لیٹے ہوئے بولے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں، گھر پر رہو۔ میں نے کہا، ہاں کیوں بھائی، کیا میں اب اپنی ماں سے بھی نہیں مل سکتی؟ آپ مجھے لے کر جائیں گے یا میں خود چلی جاؤں؟ میرے شوہر نے اتنا سنا تو اٹھ بیٹھے، مجھے ایک زوردار تھپڑ مارا اور کہنے لگے، تم زیادہ بحث نہیں کرنے لگ گئیں میرے ساتھ؟ میں اپنے شوہر کی ظالمانہ حرکت پر ہکا بکا رہ گئی، میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ میں اپنے کمرے سے باہر بھاگی، سیڑھیوں پر چڑھتے چھت والے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے کمرہ کا دروازہ بند کیا اور بستر پر بیٹھ کر رونے لگی۔ 2 مہینے سے میں اپنے شوہر کی بے رخی برداشت کر رہی تھی، مگر آج تو حد ہی ہو گئی تھی۔ پہلے دن سے ہی میرے شوہر کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک نہیں تھا۔ اب تو مجھے لگ رہا تھا یقیناً وہ اس شادی کے لیے بھی راضی نہیں ہوں گے، مگر اس سب میں میرا کیا قصور تھا؟ میں کافی دیر روتی رہی، یہاں تک کہ میری سسکیاں بند گئیں۔ روتے روتے میں وہیں بستر پر بیٹھ گئی، نہ جانے کب سو گئی پتہ ہی نہیں چلا۔ نیند کی حالت میں نے دیکھا میں ایک اندھیرے کمرے میں قید ہوں، مجھے کمرے میں کچھ نظر نہیں آ رہا، مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ کمرے کا دروازہ کس طرف ہے تاکہ میں اس اندھیرے کمرے سے باہر نکل سکوں۔ اچانک کمرے میں روشنی نمودار ہوئی
وہ روشنی تیز ہوتی چلی گئی۔ میں اس روشنی سے ڈر کر چند قدم پیچھے ہٹی اور دیوار کے ساتھ جا لگی۔ اچانک ایک جنزادہ نمودار ہوا۔ اسے دیکھتے ہی میں خوف سے کانپنے لگی۔ وہ بولا، گھبراؤ نہیں، میں قحقاف سے آیا ہوں، اکثر یہاں آتا رہتا ہوں۔ اس کمرے میں رکنا مجھے اچھا لگتا ہے۔ آج میں نے تمہیں روتے ہوئے دیکھا، مجھے تم پر بہت ترس آیا، میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، میں تم پر یقین کروں یا نہ؟ وہ بولا، یقین کرو، آزما لو، آزمانے کے بعد فیصلہ کرنا یقین کرنا چاہیے یا نہیں۔ میں نے پوچھا، کیا تم میری مدد کر سکتے ہو؟ وہ بولا، تم اپنے گھر جانا چاہتی ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ وہ بولا، جب بھی تم نے گھر جانا ہو تم سورہ جن پڑھ کر خود پر دم کر لینا، پھر دیکھنا تمہارے شوہر کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ تم باہر گئی ہو۔ میں نے کہا، کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ وہ بولا، ہاں میں سچ کہہ رہا ہوں، تم آزما لینا۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گیا۔ جیسے ہی وہ غائب ہوا کمرے کی لائٹ روشن ہو گئی۔ یہ تو وہی چھت والا کمرہ ہے، میں نے سوچا۔ پھر میں نے کمرے کی کھلی کھڑکی سے باہر نظر ڈالی تو میں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ میں نے اپنی آنکھوں کو دونوں ہاتھوں سے ملتے ہوئے باہر دیکھا۔ میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ مگر میری آنکھ کھلی، میں کھلی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ کمرے سے باہر چھت پر ایک نہایت خوبصورت باغ تھا جس میں ہر طرف ہر طرح کے پھول کھلے ہوئے تھے۔ اس باغ میں وہی جنزادہ بیٹھا ہوا تھا جو چند لمحے پہلے میرے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ اس جنزادے کے ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی تھی، یقیناً وہ بھی جنزادی ہی ہوگی۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کر رہے تھے کہ اچانک اس لڑکی نے گھور کر میری طرف دیکھا۔ خوف کے مارے میری آنکھ کھل گئی۔ سوتے ہوئے میں اٹھ کر بیٹھی، خوف سے آنکھیں پھاڑے کمرے کو ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ میرے ماتھے پر ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ کمرے کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی مگر کھڑکی کے باہر کوئی باغ نہیں تھا۔ میں بیڈ سے نیچے اتری، پاؤں میں چپل پہنے جلدی جلدی سیڑھیوں سے نیچے اتر آئی۔ میری ساس کچن میں برتن دھو رہی تھیں۔ مجھے حواس باختہ دیکھ کر بولی، کیا ہوا بہو، تم اتنی حواس باختہ کیوں ہو؟ میں نے کہا، پتہ نہیں امی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ ساس نے کہا، کس سے ڈر لگ رہا ہے؟ میں نے کہا، مجھے ایسا لگا جیسے اوپر والے کمرے میں کوئی ہو۔ ساس نے ہنستے ہوئے کہا، تیرے علاوہ وہاں فرشتے ہی ہوں گے، اور کون ہو سکتا ہے، کیونکہ تیرا میاں تو اپنے کمرے میں سو رہا ہے اور تو ہی جب سے آئی ہے اوپر والے کمرے میں گھسی رہتی ہے، پتہ نہیں کیا لیتی ہے وہاں سے۔ میں سکتے کی حالت میں آنکھیں پھاڑے اوپر والے کمرے کی طرف ہی دیکھ رہی تھی کہ میری ساس نے مجھے اونچی آواز میں پکارا۔ میں نے چونک کر ساس کی طرف دیکھا اور بولی، کیا کر رہی ہیں امی؟ مجھے سنائی دیتا ہے، آہستہ بولیں، آپ نے تو مجھے ڈرا ہی دیا۔ میری ساس نے کہا، کتنا آہستہ بولوں؟ 2 دفعے میں نے تیرا نام پکارا مگر تو نے نہیں سنا، بس بت بنی اوپر دیکھ رہی ہے۔ اس دن کے بعد تو مجھے اکثر ایسا محسوس ہونے لگا جیسے چھت پر کوئی ہو۔ میں کمرے کی صفائی کے لیے یوں ہی آرام کرنے لگ جاتی تو مجھے لگتا میں یہاں اکیلی نہیں ہوں، کوئی اور بھی ہے۔ آہستہ آہستہ مجھے اس کمرے میں رہنا اچھا لگنے لگا۔ شوہر کے پاس تو میرے لیے وقت تھا ہی نہیں۔ میں زیادہ تر وقت اسی کمرے میں گزارنے لگی، بلکہ اپنی نمازیں بھی یہیں پڑھنے لگی۔ آج میں ظہر کی نماز سے فارغ ہوئی تو قرآن کریم کی تلاوت کرنے بیٹھ گئی۔ قرآن کریم پڑھتے ہوئے بار بار دل میں اماں اور ابا کا خیال آیا۔ کتنے دن ہو گئے میں نے اپنے اماں ابا کی شکل بھی نہیں دیکھی۔ قرآن پاک پڑھ کر فارغ ہوئی تو خواب میں دیکھے اس جنزادے کی بات یاد آئی کہ آزما لینا پھر یقین کرنا۔ میں نے دوبارہ قرآن پاک کھولا، سورہ جن کی تلاوت کرنے لگی۔ میں نے سورہ جن کی تلاوت مکمل کی، خود پر پھونک ماری، قرآن پاک واپس الماری میں رکھا اور نیچے آ گئی۔ گرمیوں کے دن تھے، میرے شوہر ٹھنڈے پنکھے میں گہری نیند سو رہے تھے، ساس بھی اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔ میں نے چند لمحے سوچا، چادر اوڑھی اور گھر سے باہر قدم رکھ دیا۔ ٹھیک 2.5 ماہ کے بعد آج پہلی بار میں اپنے گھر جا رہی تھی۔ میں نے رکشہ لیا تاکہ جلدی اپنے گھر پہنچ سکوں۔ شوہر اور ساس کے اٹھنے سے پہلے مجھے واپس بھی آنا تھا۔ اماں اور ابا میں گھر پہنچی تو مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے اکیلے آنے کی وجہ پوچھی۔ میں نے بہانہ کر دیا کہ میرے شوہر مجھے باہر سے ہی چھوڑ کر واپس چلا گیا کیونکہ انہیں کسی ضروری کام سے جانا تھا۔ میں سوچ کر آئی تھی کہ موقع ملتے ہی اماں کو بتاؤں گی کہ میرا شوہر میرے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔ انہوں نے تو مجھے یہاں آنے سے بھی سختی سے منع کر رکھا ہے، مگر اماں نے جو بتایا میں وہ سن کر خاموش ہو گئی۔
ابا کمرے میں آرام کرنے کے لیے چلے گئے تو اماں نے بتایا پچھلے دنوں ابا کی طبیعت خراب تھی۔ ڈاکٹر کے پاس جانے پر پتہ چلا کہ ابا کو دل کا مسئلہ ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا ابا کو کسی بھی اچھی یا بری خبر اچانک سنانے سے پرہیز کیا جائے ورنہ ان کے دل پر اثر ہو سکتا ہے۔ میں نے یہ سنا تو اماں سے شکوہ کیا، اماں تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ رخصت کرتے وقت تم نے مجھے بالکل پرایا کر دیا۔ اماں بولیں ایسی بات نہیں ہے بیٹی، تمہارے ابا نے منع کیا تھا تمہارے بتانے سے کہ تم پریشان ہو جاؤ گی۔ ابا کی طبیعت کا سن کر مجھے ہمت ہی نہیں ہوئی کہ میں اماں کو اپنی پریشانی کا بتاؤں۔ مجھے تو ابا کی صحت کی فکر لگ گئی۔ مجھے گھر آئے 2 گھنٹے گزر چکے تھے۔ مجھے یہ بھی فکر ہونے لگی تھی کہ میں نے گھر بھی جانا ہے۔ میں نے اماں سے کہا اماں اب میں چلتی ہوں۔ اماں بولی ارے یہ کیا بات ہوئی، میرا داماد کیا لینے نہیں آئے گا، تم اکیلی جاؤ گی؟ میں نے کہا اماں دراصل انہیں بہت ضروری کام ہے، وہ رات کو ذرا دیر سے آئیں گے، میں موقع پا کر خود ہی آپ کا گلہ ان تک پہنچا دوں گی، بس یہ خیال رکھنا میری ساس یا شوہر کو گلے کرنے بیٹھنا اچھا نہیں لگتا نا۔ اماں چند لمحے مجھے دیکھتی رہیں، پھر کہنے لگی اچھا نہیں کروں گی، تو پریشان نہ ہو۔ میں اماں سے ملی تو ابا گہری نیند سو چکے تھے۔ گھر کے لیے نکل پڑی، پریشانی کی حالت میں گھر پہنچی۔ سب سے زیادہ ڈر شوہر کا تھا کہ کہیں وہ دیکھ نہ لے۔ میں ڈرتے ڈرتے گھر پہنچی تو گھر کا دروازہ کھلا تھا۔ میں کھلے دروازے سے اندر داخل ہوئی تو کیا دیکھتی ہوں، میرے شوہر صحن کے برآمدے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میری تو جان ہی نکل گئی، مگر جو ہی میرے کانوں میں میرے شوہر کی آواز گونجی مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ میرے شوہر نے کہا شکر ہے تم سو کر اٹھ گئی، کیا سونے کے علاوہ کوئی اور کام ہے تمہارا؟ میں اوپر گیا تھا، تم گہری نیند سو رہی تھی اس لیے میں نے تمہیں جگایا نہیں، اب اٹھ گئی ہو تو جلدی سے میرے لیے چائے بنا کر لے آؤ، میں چائے پی کر باہر جاؤں۔ میں ہکا بکا کھڑی اپنے شوہر کی باتیں سن رہی تھی کہ میرے شوہر کی آواز دوبارہ گونجی، کیا اب یہیں کھڑی رہو گی؟ میں نے کہا جی ابھی بنا کر لائی۔ یہ کہہ کر میں کچن میں چائے بنانے کے لیے گئی۔ ساتھ ہی مجھے اس جنزادے کی بات یاد آنے لگی، یقین نہ کرو چاہو تو آزما لو۔ میں دل ہی دل میں مسکرانے لگی، شکر ہے کہ اللہ نے میرے لیے وسیلہ بنا دیا۔ اس دن کے بعد تو میری یہ فکر ختم ہوئی کہ میں اماں ابا سے جب ملنا چاہتی موقع ملتے چلی جاتی اور جلد ہی واپس آتی، مگر مجھے ایک فکر تھی میرے شوہر کا رویہ کبھی تو میرے ساتھ ٹھیک رہتا، کبھی وہ بالکل بدل جاتے، اوپر سے کوئی کام دھندہ نہیں کرتے تھے، آخر سسر کب تک ہمیں بیٹھ کر کھلاتے رہتے، مگر میرے شوہر کو اپنی ذمہ داریوں کی کوئی فکر نہ تھی۔ کچھ عجیب چیزیں میرے ساتھ ہونے لگیں۔ ایک دن میں اپنے کمرے کی صفائی کر رہی تھی۔ صفائی کے دوران میں نے اپنی سونے کی انگوٹھی نکال کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی۔ جیسے ہی میں کمرے کی صفائی کر کے باہر نکلی تو ساس میرے پاس آئی اور بولی بہو ذرا اپنی انگوٹھی تو دینا، میں ساتھ والے گھر میں میلاد کے لیے جا رہی ہوں، خالی خالی ہاتھ برا لگتا ہے، جب آؤں گی تو واپس کر دوں گی۔ میں نے کہا اچھا ماں، میں نے کچھ دیر پہلے ڈریسنگ پر نکال کر رکھی ہے، بس ابھی لے کر آتی ہوں۔ میں کمرے میں آئی مگر ڈریسنگ پر میری انگوٹھی نہیں تھی۔ یہ کیا، میں نے تو یہیں رکھی تھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، نیچے بھی دیکھا کہ کہیں نیچے تو نہیں گر گئی۔ باہر سے میری ساس نے پکارا اب لے بھی آؤ بہو، دیر ہو رہی ہے۔ میں نے کہا امی انگوٹھی نہیں مل رہی۔ میری ساس نے کمرے میں جھانکتے ہوئے کہا کیا کہہ رہی ہے بی بی، مطلب سونے کی انگوٹھی گم کر دی؟ میں نے کہا نہیں امی، میں نے خود اپنے ہاتھ سے یہیں رکھی تھی، آپ قسم لے لیں مجھ سے۔ میری ساس نے کہا تیری انگوٹھی کے چکر میں میری میلاد ختم ہو جائے گی، میں ڈھونڈ کر رکھنا، واپس آؤں گی تو چیک کروں گی۔ یہ کہہ کر ساس چلی گئیں۔ مجھے تو ساری فکر چھوڑ کر انگوٹھی کی فکر پڑ گئی، پورا کمرہ چھان مارا پر انگوٹھی کہیں نہیں ملی۔ اب کیا ہوگا؟ میری ساس اور شوہر پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کریں گے۔ مجھے شام کے کھانے کی فکر بھی ہونے لگی۔ میرے سسر جیسے ہی گھر آتے وہ پہلے کھانا مانگتے، میں کچن کی طرف لپکی کہ جلدی جلدی کھانا بناؤں۔ جیسے ہی میں نے کچن میں کام شروع کیا مجھے اپنے کمرے سے کہکہے کی آواز آنے لگی، جیسے کسی نے زور سے کہکہا لگایا ہو، مگر گھر میں تو میرے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ میں خوف زدہ بھی تھی مگر مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے سوچا کمرے میں جا کر دیکھتی ہوں۔ میں ڈرتے ڈرتے کچن سے نکلی، اپنے کمرے میں گئی۔ کمرے میں ہر طرف خاموشی تھی، یہاں تو کوئی نہیں تھا۔ میں کچن میں واپس جانے کے لیے مڑی تو مجھے لگا جیسے کسی نے میرے کان میں سرگوشی کی ہو۔ رکو، میری تو جان نکل گئی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، پیچھے کوئی نہیں تھا۔ اتنے میں باہر کے دروازے پر
ज़ोर ज़ोर से दस्तक होने लगी। अचानक दस्तक ने मुझे खौफज़दा तो किया, मगर मेरे खौफज़दा साहब को दोबारा नॉर्मल भी किया। मैं बाहर के दरवाजे की तरफ भागी। अनजाने में न जाने वो कौन था जो इतनी ज़ोर ज़ोर से दस्तक दे रहा था। मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरे शौहर खड़े थे। जल्दी जल्दी घर में दाखिल होते हुए तेज़ तेज़ कदमों से कमरे में जाते हुए बोले, बंदा कभी हाजिर दिमाग भी रहता है, मगर मेरी बीवी ये मुआवजा न जाने कब दिखाएगी। मैंने कहा, मैं तो जैसे ही आवाज़ सुनी दरवाज़ा खोलने के लिए पहुंच गई। मेरे शौहर ने कुछ ज़रूरी कागजात जेब में रखते हुए कहा, यही तो मैं कह रहा हूँ कि बंदे को हाजिर दिमाग रहना चाहिए, या ये कहूँ कि तुम्हें तो हाजिर कान भी रहना चाहिए। अचानक एक तेज़ खुशबू आई। मेरे शौहर ने बाकायदा ज़ोर से सूंघते हुए कहा, यह खुशबू कैसी है? जब मैंने गौर से तवज्जो दी तो ये खुशबू किचन से आ रही थी। फिर याद आया कि ओह, मैंने चूल्हे पर प्याज ब्राउन होने के लिए रखा था। मैं फ़ौरन किचन की तरफ भागी। पीछे से मेरे शौहर ने कहा, यही तो कह रहा था, न जाने कब मेरी बीवी हाजिर दिमाग रहना शुरू करेगी। मैं बाहर जा रहा हूँ, दरवाज़ा बंद कर ले। मैंने किचन से ही जवाब दिया, ठीक है। देगची में झांका तो प्याज बिल्कुल जल चुके थे। मैंने देगची चूल्हे से उतार कर नीचे रखी। पहले बाहर का दरवाज़ा बंद किया। बाहर खाना बनाने में मसरूफ़ हो गई। न जाने आज क्या हो रहा था, सारे काम गलत हो रहे थे। रात के खाने के लिए सब इकट्ठे हुए तो सास ने पहला सवाल यही किया, अंगूठी मिल गई थी। मैंने सवाल सुनते ही घबरा गई। मैंने कहा, ढूंढा तो बहुत, मगर नहीं मिली। अम्मा ने कहा, लो जी, घर के अंदर ही अंगूठी घुमा कर बैठ गई। पता है, सोना गुम होना अच्छी अलामत नहीं है। मेरे शौहर बोले, क्या सोने की अंगूठी गुम कर दी? कौन सी अंगूठी गुम की है? सास ने कहा, वही जो तूने मुंह दिखाए के लिए ली थी। मेरे शौहर फ़ौरन उठ खड़े हुए और बोले, कहाँ रखी थी अंगूठी? मुझे ये बता। मैंने कहा, कसम खाकर कहती हूँ, सफाई करते हुए ड्रेसिंग पर ही रखी थी। मेरे शौहर फ़ौरन कमरे में गए। कुछ देर बाद दोबारा वापस आए और बोले, कहाँ रखी थी अंगूठी? मैंने डरते डरते कहा, ड्रेसिंग पर। उसी लम्हे मेरे शौहर ने अंगूठी मेरी गोद में फेंकते हुए कहा, ड्रेसिंग पर नहीं, ड्रेसिंग की दराज में रखी थी। अंगूठी देखते ही मैं हैरान रह गई। मैंने तो कमरे का कोई ऐसा कोना छोड़ा नहीं था जहाँ अंगूठी तलाश ना की हो। मेरे शौहर दोबारा दस्तरखान पर बैठते हुए बोले, अम्मा तो कभी चुनकर नमूना क्या मेरे लिए लाई है, पूरे शहर में एक यही बच गई है। उस दिन के बाद तो अक्सर मेरे साथ यही होने लगा। मैं जहाँ भी कोई चीज़ रखती वो कहीं और से मिलती। तब जब मैं ढूंढ ढूंढ कर थक जाती। एक दिन मैं घर का कामकाज करने में मसरूफ़ थी। मैं मामूल के मुताबिक ऊपर वाले कमरे में सफाई के लिए गई थी। मैं अपने कामों में मसरूफ़ थी कि मुझे किसी ने पुकारा, काशफा। मैंने मुड़कर देखा मगर पीछे कोई नहीं था। मुझे खौफ आने लगा। अचानक दोबारा मेरे पीछे से आवाज़ आई, जैसे किसी ने मेरे कानों में सरगोशी की हो, काशफा, तैयार हो चलें। कोई ऐसी कुव्वत थी जो मेरे इर्द गिर्द थी मगर मुझे नज़र नहीं आ रही थी। अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया हो। मैं भी बिला खौफ व ख़तर चल पड़ी। कोई अनजानी कुव्वत मेरे इर्द गिर्द थी मगर मुझे कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। मैं कमरे से बाहर छत की उस तरफ बढ़ रही थी जहाँ मैंने ख्वाब में बाग देखा था। जैसे ही मैं उस जगह पर पहुँची, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा जिस्म किसी चीज़ से टकरा कर दूसरी तरफ निकल आया हो, मगर मैं बगैर किसी खौफ के चलती जा रही थी। ये कौन सी जगह थी मुझे नहीं मालूम। ये तो सहरा था। इस सहरा में जगह जगह रेत के बड़े बड़े मुजस्समे बने खड़े थे। ये बहुत अजीब जगह थी। कुछ मुजस्समे मर्दों के थे, कुछ औरतों के। अचानक मेरे कान में किसी ने सरगोशी की, काशफा, ये कौन है? जानती हो, ये इंसान हैं जिन्होंने दूसरी दुनिया के कामों में छेड़छाड़ शुरू कर दी थी, इसलिए ये ऐसे बन गए। क्या तुम भी यही बनना चाहती हो? मेरे कानों में ये आवाज़ गूंजी। चंद लम्हों के बाद मैंने दोबारा चलना शुरू कर दिया। जो ही चलने लगी, रेत के बने मुजस्समे हिलने लगे। अचानक वो सब मेरी तरफ बढ़ने लगे। मगर रेत के मुजस्समे कैसे चल सकते हैं? ये टूट क्यों नहीं रहे? कि उसी लम्हे किसी ने मेरा हाथ ज़ोर से पकड़कर खींचा। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी गहरी खाई में जा गिरी हूँ। मैं उस गहरी खाई में गिरते ही बेहोश हो गई। न जाने कितनी देर के बाद मुझे होश आया। मैं छत वाले कमरे में बिस्तर पर लेटी हुई थी। मैंने आंखें खोली। मेरी सास ने फ़ौरन गिलास में पानी डाला और कहने लगी, बहू उठो, पहले ये पानी पी लो। मैं उठी, मैंने पानी पिया। मेरा सर बहुत भारी हो रहा था।
میں نے کہا اماں کیا ہوا ہے مجھے؟ میری ساس بولی یہ پوچھو کیا نہیں ہوا، تم جانتی ہو کہ چلتی چلتی چھت کے قریب چلی گئی تھی، تمہیں ٹھوکر لگی، اس سے پہلے کہ تم چھت سے نیچے گرتی پیچھے سے میں آ گئی، میں نے تیرا ہاتھ پکڑ لیا ورنہ تو آج ختم ہو گئی تھی، میں تیرے گھر والوں کو کیا منہ دکھاتی؟ میں نے کہا یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں ماں؟ میری ساس بولی میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، تو اپنے حواس میں کہاں تھی؟ بس چلے جا رہی تھی، اس سے پہلے کہ نیچے کودتی میں نے تیرا ہاتھ پکڑ لیا، بس اسی وقت تو بے ہوش ہو گئی۔ ساس کی یہ بات سن کر میں خاموش ہو گئی، مجھے تو خود کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اماں دوبارہ مجھ سے مخاطب ہوئیں، بھائی مجھے تو اب یہی لگ رہا ہے کہ میرا بیٹا ٹھیک کہہ رہا ہے، تیرا دماغ نہ جانے کہاں گم رہتا ہے۔ میں شدید الجھن میں مبتلا تھی کہ پچھلے دنوں میرے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا تھا۔ ساس نے کہا میں نیچے جا رہی ہوں، تم بھی اٹھو نیچے آ جاؤ، اوپر ذرا کم ہی آیا کرو۔ سمجھ آئی؟ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ میری ساس نیچے چلی گئی۔ میرے شوہر کی بے رخی ہمیشہ کی طرح برقرار تھی، نہ جانے میرے شوہر کو میرا میکے جانا پسند کیوں نہیں تھا، ان کی طرف سے مجھے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت ہی نہیں تھی، اسی وجہ سے میری ساس بھی مجھے اپنے ساتھ کہیں لے کر نہیں جاتی تھی۔ ایک دن میری ساس بازار تک گئیں، میں کچن کی صفائی میں مصروف تھی، اچانک میرے سامنے ایک 10 سال کی بچی کھڑی ہو گئی۔ میں اسے دیکھ کر ڈر گئی۔ میں نے پوچھا تم کون ہو؟ وہ بولی آپا میرا گھر آپ کے گھر کے پیچھے ہے۔ اس نے گفٹ میری طرف بڑھایا اور بولی یہ میری بڑی آپا ہے، آپا نے میرے لیے گفٹ بھیجا ہے۔ میں نے کہا کون سی بڑی آپا؟ میں تو تمہاری آپا سے کبھی ملی بھی نہیں۔ وہ بولی جی مگر میری آپا کہہ رہی ہیں وہ جلد آپ سے ملنے آئیں گی۔ یہ کہہ کر اس بچی نے گفٹ مجھے پکڑایا، بھاگتی ہوئی گھر سے باہر چلی گئی۔ میں گفٹ لے کر کمرے میں آ گئی۔ میں نے گفٹ پیک کھولا، اس میں سے آئینہ نکلا۔ میں بہت حیران ہوئی کہ ایسی لڑکی جسے میں جانتی ہی نہیں، اس نے میرے لیے گفٹ بھجوایا، وہ بھی آئینہ۔ جیسے ہی میں نے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا، خوف سے میری چیخ نکل گئی۔ آئینہ میرے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر پڑا۔ آئینے کے اندر میرا چہرہ اتنا خوفناک نظر آ رہا تھا کہ میں خود ہی دیکھ کر ڈر گئی۔ آئینے کے ٹکڑے زمین پر بکھر گئے۔ میں خوف سے کانپنے لگی، آئینے سے چند قدم پیچھے ہٹ گئی۔ کچھ دیر کے بعد میری حالت بہتر ہوئی۔ میں نے آئینے کے ٹکڑے اکٹھے کیے، اسے ڈسٹ بن میں پھینک دیا۔ اب مجھے بہت خوف آنے لگا تھا۔ میں نے ارادہ کیا کہ مجھے دوبارہ اماں کے پاس جانا چاہیے، اماں کو ساری صورتحال بتانی چاہیے، کیونکہ میرے شوہر کو تو آپ سے ہی فرصت نہیں تھی۔ ساس بھی عجیب عورت تھی، اس نے وہی کہنا تھا جس کے بیٹے نے اس کے دماغ میں فیڈ کر دیا، یعنی میں حاضر دماغ نہیں ہوں، میں موقع کی تلاش میں تھی۔ جیسے ہی موقع ملا میں اماں کے پاس جاؤں گی۔ اگلے دن مجھے موقع مل گیا۔ سسر تو حسب معمول اپنی نوکری پر گئے ہوئے تھے۔ ساس کو دن کے وقت کلیولہ کی عادت تھی۔ میرے شوہر صبح یہ کہہ کر گئے کہ آج وہ شام کو گھر آئیں گے۔ دن کے وقت جو ہی میری ساس سوئی میں فوراً گھر کے لیے نکل پڑی۔ میں کئی دن سے بہت پریشان تھی۔ گھر جانے کی جلدی میں سورہ جن پڑھ کر خود پر دم کرنا بھول گئی۔ جیسے ہی میں نے گھر سے قدم باہر رکھا اور 2 قدم ہی آگے گئی ہوں گی کہ میرے شوہر میرے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ میں اپنے شوہر کو دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی۔ میرے شوہر نے کہا کہاں کی تیاری ہے؟ میں خاموش رہی۔ میرے شوہر نے مجھے ہاتھ سے پکڑا، گھر کے اندر لے آئے، دروازے کو بند کیا اور کہنے لگے میں پوچھ رہا ہوں کہاں کی تیاری ہے؟ میں نے ڈرتے ہوئے جواب دیا میں تو بس اماں سے ملنے کے لیے جا رہی تھی۔ میرے شوہر بولے کس کی اجازت سے جا رہی تھی؟ میں خاموش تھی۔ میرے شوہر اونچی آواز میں گرجے میں پوچھ رہا ہوں تم کس کی اجازت سے جا رہی تھی؟ شوہر کے گرجنے کی آواز سن کر میری ساس کمرے سے اٹھ کر آ گئیں اور بولی کیا ہوا بیٹا، کیوں اس طرح چلا رہے ہو؟ میرے شوہر میری طرف بڑھے، انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ ایک زوردار تھپڑ کھینچ کر میرے منہ پر رسید کیا اور بولے تم کس کی اجازت سے گھر سے باہر نکلی ہو؟ میں نے روتے ہوئے کہا مجھے اماں اور ابا کی بہت یاد آ رہی تھی، اگر آپ مجھے ان سے ملوانے کے لیے خود لے کر جاتے تو مجھے یوں چھپ کر نہ جانا پڑتا۔ یہ سنتے ہی میرے شوہر مزید آگ بگولا ہو گئے، میرا ہاتھ پکڑ کر کھینچتے ہوئے مجھے کمرے میں لے آئے۔ میری ساس ہمارے پیچھے پیچھے کمرے میں آئیں اور کہنے لگیں خیر ہے بیٹا، کوئی بات نہیں، بہو اپنے میکے ہی تو جا رہی تھی، تم چھوڑ تو اسے۔ میرے شوہر نے غصے سے اپنی ماں کی طرف دیکھا اور بولے اچھا تو اب مجھے پتہ چلا آپ نے اسے سر پر چڑھایا ہوا ہے۔
میں اپنے بستر پر بیٹھی رو رہی تھی۔ میری ساس میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور بولی، بیٹا اس میں سر چڑھانے والی کیا بات ہے؟ میں خود دیکھ رہی ہوں تمہارا رویہ بہو کے ساتھ بالکل مناسب نہیں ہے۔ اگر وہ میکے جانا چاہتی ہے تو تم اسے لے کر جاؤ۔ اب کیا وہ ساری زندگی اپنے ماں باپ سے نہیں ملے گی؟ یہ سن کر میرے شوہر نے اپنی ماں سے کہا، اماں آپ سامنے سے ہٹ جائیں ورنہ میں آپ کا بھی لحاظ نہیں کروں گا۔ اس کے بعد انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے کھینچتے ہوئے کمرے سے باہر نکلے، سیڑھیاں چڑھتے مجھے چھت والے کمرے میں لے آئے۔ انہوں نے مجھے کمرے کے اندر دھکا دیا، باہر سے دروازہ بند کر دیا۔ میری ساس ہمارے پیچھے پیچھے چھت پر چلی آئی تھیں۔ بولیں، بیٹا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ بلا وجہ گھر کا سکون کیوں خراب کر رہے ہو؟ میرے شوہر نے کہا، ماں مجھے پسند نہیں کہ میری بیوی گھر سے باہر قدم نکالے۔ میری ساس نے پوچھا، کیوں پسند نہیں ہے؟ ذرا مجھے بھی تو پتہ چلے۔ میرے شوہر نے جواب دیا، مجھے نہیں پتہ، مجھے بس یہ معلوم ہے کہ تمہیں میرے لیے اتنی خوبصورت لڑکی لانی ہی نہیں چاہیے تھی، اوپر سے یہ میکے جائے گی تو وہاں بھی میری برائیاں کرے گی۔ میری ساس نے حیران ہو کر پوچھا، کیا تم اپنی بیوی پر شک کر رہے ہو؟ میرے شوہر سے پوچھا، بولو نا، اگر کل کو تمہارے ابا کی آنکھیں بند ہو جائیں تو ہمارا کیا بنے گا؟ میں اب خود بھی تمہاری طرفداری کر کے تھک گئی ہوں۔ میرے شوہر نے جھنجھلاتے ہوئے جواب دیا، اماں اب تم بہو کی طرفداری کر رہی ہو، مگر میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ اس کمرے میں بند رہے گی۔ اگر آپ نے دروازہ کھولا میں دوبارہ اس گھر میں قدم نہیں رکھوں گا۔ یہ کہہ کر میرے شوہر چلے گئے۔ میری ساس انہیں پکارتی رہیں مگر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تھوڑی دیر بعد میری ساس نے دوبارہ دروازہ کھولا۔ میں بستر پر بیٹھی رو رہی تھی۔ میری ساس نے میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، دیکھو بیٹی تم پریشان مت ہونا، ہاں میں تمہارے ساتھ ہوں، ابھی میرا بیٹا غصے میں ہے، دیکھنا جلد ہی ٹھیک ہو جائے گا، اس کا غصہ اترتے ہوئے دیر نہیں لگتی، تم اسی کمرے میں رہو، جیسے ہی اس کا غصہ اترتا ہے میں خود تمہیں تمہارے میکے جانے والا مسئلہ حل کر کے دوں گی، کیونکہ مجھے علم ہے میرا بیٹا اس معاملے میں تمہارے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے۔ یہ کہہ کر میری ساس کمرے کی لائٹ آن کر کے کمرے سے چلی گئیں اور کمرے کا دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ میں کمرے میں بیٹھی کافی دیر روتی رہی۔ روتے روتے میری آنکھ لگ گئی۔ خواب کی حالت میں نے دیکھا نہ نظر آنے والی ایک انجانی قوت نے مجھے بستر سے اوپر بلند کیا اور نیچے زمین پر پھینک دیا۔ میں نے درد سے کراہتے ہوئے کہا، کون ہے یہاں؟ مگر نہ کسی کی آواز آئی نہ ہی کوئی دکھائی دیا۔ اچانک میرے کانوں میں کسی نے سرگوشی کی، میرے آنے سے طوفان آ جایا کرتے ہیں۔ میں نے آواز کی طرف پلٹ کر دیکھا مگر کمرے کی مدھم روشنی میں مجھے کچھ دکھائی نہیں دیا۔ پھر اچانک ہوا چلنا شروع ہو گئی۔ وہ ہوا آہستہ آہستہ طوفان میں تبدیل ہونے لگی۔ پھر یوں لگا جیسے کمرے میں طوفان آ گیا ہو، مگر میرا کمرہ تو بند تھا۔ کمرے کے اندر طوفان کیسے آ سکتا ہے؟ طوفان اتنا شدید تھا، اس نے میرے جسم کو اپنی طرف کھینچنا شروع کر دیا۔ میں چیخنے چلانے لگی۔ طوفان سے خود کو بچانے کی کوشش میں میرا سر پلنگ سے زور سے ٹکرایا۔ میری آنکھ کھل گئی۔ کیا میں نے خود کو وہیں نیچے پایا جہاں میں طوفان سے خود کو بچا رہی تھی؟ مگر میں تو سو رہی تھی، میں اوپر بستر پر سو رہی تھی۔ میں نیچے کیسے پہنچ گئی؟ میں جلدی سے اٹھی اور بیڈ کے قریب رکھے صوفے پر بیٹھ گئی۔ ایسا لگ رہا تھا کمرے میں میرے علاوہ بھی کوئی ہے۔ اچانک کمرے کو باہر سے کھولنے کی آواز آئی۔ میں نے چونک کر دروازے کو دیکھا۔ دروازہ کھلا۔ میری ساس ٹرے ہاتھوں میں لیے کمرے میں داخل ہوئیں۔ ساس نے ٹرے ٹیبل پر رکھا۔ ٹرے میں کھانا تھا۔ ساس نے کہا، رات کے 10 بج گئے ہیں، کھانا کھا لو، برتن یہیں رہنے دینا، میں صبح لے جاؤں گی اور ڈرنا نہیں، تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر میری ساس کمرے سے باہر چلی گئی، دروازہ باہر سے بند کر گئی۔ میں اٹھی، وضو کیا، عشاء کی نماز ادا کی، کھانا کھانے لگی۔ کھانے سے فارغ ہوئی، میں نے دل ہی دل میں سوچا یہ سب کچھ نارمل نہیں ہے، یہ سب تب سے ہے جب سے میں نے سورہ جن پڑھ کر خود پر دم کرنا اور گھر جانا شروع کیا، مگر وہ جن جو پہلی بار مجھے نظر آیا تھا دوبارہ مجھے نظر نہیں آیا۔ کیا اسی جن نے مجھے تنگ کرنا شروع کر دیا ہے؟ مجھے اس جن سے بات کرنا تھی، مگر میں اس سے کیسے بات کروں؟ میں نے قرآن پاک اٹھایا، سورہ جن کی تلاوت کرنے لگی۔ میں نے ایک بار تلاوت ختم کی، دوبارہ پڑھنے لگی، دوسری بار تلاوت ختم کی، تیسری بار سورہ جن کی تلاوت شروع کر دی۔ جیسے ہی میں نے تیسری بار سورہ جن کی تلاوت ختم کی، ایک جن زادی
میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے اس پر نظر ڈالی۔ یہ تو وہی تھی جسے میں نے خواب کی حالت میں جن کے ساتھ باغ میں بیٹھے دیکھا تھا۔ میں خوف سے کانپنے لگی۔ میرے ماتھے پر ٹھنڈے پسینے آنا شروع ہو گئے۔ میں نے قرآن پاک بند کر دیا۔ جن زادی نے کہا، کیا بات ہے؟ تم بار بار اتنے جلال میں سورہ جن کی تلاوت کیوں کر رہی ہو؟ کیا تم میرے منگیتر سے ملنا چاہتی ہو؟ مجھے یہ سن کر حیرت ہوئی۔ میں کچھ نہ بولی۔ وہ دوبارہ بولی، تم ایک انسان ہو، اپنے مسائل خود حل کرو۔ ہم جن کیا اپنے مسئلے لے کر تمہارے پاس آتے ہیں؟ میں نے قرآن پاک اٹھایا، اسے الماری میں رکھا اور بولی، اچھا تو کیا تم مجھے اتنے دن سے تنگ کر رہی ہو؟ وہ بولی، میں تمہیں تو تنگ نہیں کر رہی۔ اچانک اس کی آواز تیز ہوئی۔ وہ غصے میں بولی، میں تو صرف یہ چاہتی ہوں تم بار بار میرے منگیتر کو بلانا چھوڑ دو۔ جب تمہیں ضرورت ہوگی وہ مجھے چھوڑ کر تمہارے کام کے لیے دوڑا چلائے گا۔ وہ جنزادی مجھے غصے سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آواز کمرے میں گونج رہی تھی۔ لمبے لمبے بال اڑ رہے تھے جیسے کمرے میں ہوا چل رہی ہو۔ میں نے کہا، تم حسد کی بیماری میں مبتلا ہو۔ وہ قہقہا لگا کر ہنس پڑی اور بولی، حسد وہ شعلہ ہے جو کسی کی زندگی کو بھی راکھ بنانے کے لیے کافی ہے۔ میں نے کہا، تو ٹھیک ہے، جاؤ جا کر اپنے منگیتر کو منع کر دو کہ وہ میری مدد کو نہ آئے۔ مجھے تنگ کر کے تمہیں کیا ملے گا؟ وہ غصے میں چلائی، تم سورہ جن کی تلاوت کرنا چھوڑ دو، وہ نہیں آئے گا۔ میں نے کہا، مجھے تجھ سے ڈر نہیں لگتا، میں تلاوت نہیں چھوڑوں گی۔ سمجھی؟ میرا جواب سن کر اس جنزادی کی آنکھیں غصے اور نفرت سے بھری نظر آ رہی تھیں۔ اس نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا، میری گردن دبوچتے ہوئے بولی، میں تجھے بتاتی ہوں حسد کسے کہتے ہیں۔ ہم دونوں غائب ہو گئے۔ اگلے ہی لمحے میں ایک عالی شان کمرے میں تھی۔ جنزادی نے بددستور میری گردن پکڑ رکھی تھی۔ اس نے مجھے دھکا دیا، میں زمین پر گر گئی۔ اس کے بعد اس نے زور سے تالی بجائی۔ ایک ملازمہ اندر چلی آئی۔ جنزادی نے اسے کہا، لے جاؤ اور قید خانے میں ڈال دو، میں تھوڑی دیر تک اس کا حساب برابر کرتی ہوں۔ جنزادی کی ملازمہ نے مجھے اپنے ہاتھوں کے اشارے سے کھڑا کیا اور میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے پیچھے چلنے لگی۔ میں نے مڑ کر جنزادی کو دیکھا اور بولی، میں تم سے ڈرنے والی نہیں ہوں، سنا تم نے؟ جنزادی نے حقارت سے میری طرف دیکھا اور منہ پھیر لیا۔ جنزادی کی ملازمہ مجھے قید خانے میں لے آئی۔ اس نے مجھے قید خانے میں دھکیلا، آنکھوں کے اشارے سے قید خانے کا دروازہ بند کر دیا۔ جنزادی قحقاف کے ایک سردار کی بیٹی تھی، یقیناً اسی وجہ سے مغرور اور سر پھری تھی۔ شہنشاہ جنات کا دربار لگا ہوا تھا۔ تمام جن سردار دربار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک شاہ جنات نے کہا، تمام سردار ابھی جائیں، ہم اس مسئلے پر بعد میں بات کریں گے۔ تمام سردار اٹھ کر شہنشاہ جنات کے محل سے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد شہنشاہ جنات نے دربان سے کہا، قدامہ کو بلاؤ۔ دربان جن یہ سن کر باہر چلا گیا۔ چند لمحوں کے بعد قدامہ دربار میں حاضر ہوا۔ شہنشاہ جنات نے کہا، آج کل کیا چل رہا ہے قدامہ؟ تم زیادہ تر منظر سے غائب رہتے ہو، نظر نہیں آتے۔ قدامہ نے سر جھکاتے ہوئے کہا، شہنشاہ کے درجات بلند ہوں، میں آج کل زیادہ تر وقت کائنات کے غور و فکر میں لگا رہتا ہوں۔ شہنشاہ جنات نے کہا، مجھے پتہ چلا ہے انسانوں کی مدد بھی کرنے لگے ہو۔ یہ سن کر قدامہ نے چونک کر شہنشاہ جنات کی طرف دیکھا تو شہنشاہ جنات نے مسکراتے ہوئے کہا، مگر تمہیں یہ علم نہیں ہے جن کی تم مدد کر رہے ہو وہ تمہاری وجہ سے مصیبت میں آ گئے ہیں۔ قدامہ نے سر جھکاتے ہوئے کہا، میں آپ کی بات نہیں سمجھا۔ شہنشاہ جنات نے کہا، قحقاف کی چڑیا بھی باہر آئے، ہمیں اس کی خوشبو سے پتہ چل جاتا ہے، مگر کچھ دیر پہلے قحقاف میں انسان کو لایا گیا۔ قدامہ نے حیرت سے شہنشاہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ شہنشاہ نے کہا کہ تمہاری منگیتر کسی کو لائی ہے، پتہ کرو اس نے قید خانے میں کسے قید کیا ہے۔ یہ سن کر قدامہ نے ادب سے سر جھکا کر کہا، میں فوراً سے پیشتر یہ معلوم کرتا ہوں، آپ کو بھی باخبر کروں گا۔ شہنشاہ نے قدامہ کو ہاتھ کے اشارے سے جانے کے لیے کہا۔ قدامہ اپنے منگیتر کی آرام گاہ کی طرف بڑھا۔ قدامہ کی منگیتر اپنی آرام گاہ میں موجود تھی۔ اس کی ملازمہ اس کے پاس ادب سے کھڑی تھی۔ قدامہ کی منگیتر نے کہا، آج اسے نہیں چھوڑوں گی، انسان ہو کر مجھے آنکھیں دکھا رہی ہے، تم قید خانے کے باہر کھڑی رہنا، جیسے ہی کوئی آئے تو مجھے اطلاع کرنا۔ ملازمہ نے کہا، جو آپ کا حکم۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ قدامہ کو دیکھتے ہی اس کی منگیتر مسکرا کر بولی، میں نے آپ کا ذکر کیا اور آپ آ گئے۔ قدامہ نے کہا، مجھے بہت جلدی ہے،
تم میرے ساتھ چل پڑو۔ قدامہ اپنے منگیتر کے ساتھ چل پڑی۔ وہ آرام گاہ سے نکلے۔ قدامہ کا رخ قید خانے کی طرف تھا۔ اس کی منگیتر نے پوچھا، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ قدامہ نے کہا کہ تم وہیں جا کر دیکھ لینا، اور ہم وہاں کیوں جا رہے ہیں یہ بھی جان جاؤ گی۔ قدامہ کا جواب سن کر اس کی منگیتر خاموش ہو گئی۔ قید خانے میں بہت سارے کمرے تھے جو خاص طور پر قیدیوں کے لیے تیار کیے گئے تھے۔ قید خانے کے دربان نے ادب سے قدامہ کو خوش آمدید کہا۔ قدامہ نے جب پوچھا کہ کیا یہاں کوئی نیا قیدی لایا گیا ہے تو قید خانے کے نگران نے منع کر دیا، مگر تبھی قدامہ نے کاشفہ کو آواز دی۔ یہ سن کر اس کی منگیتر کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ جلدی سے قید خانے کے دروازے کے پاس آئی اور اونچی آواز میں بولی، میں یہاں ہوں۔ قدامہ نے غصے سے اپنی منگیتر کی طرف دیکھا اور آواز کی سمت چل دیا۔ میں قید خانے کے دروازے پر کھڑی تھی۔ مجھے آواز دینے والے کا انتظار تھا۔ وہی جنزادہ میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ قدامہ کی منگیتر بولی، یہ مجھے تنگ کر رہی تھی، اس لیے میں اس کو یہاں لے کر آئی ہوں۔ قدامہ نے قید خانے کے دربان کو بلایا، اسے حکم دیا کہ قید خانے کا دروازہ کھولے۔ دربان نے دروازہ کھولا تو میں جلدی سے باہر آ گئی۔ قدامہ نے کہا کہ یہ بات شہنشاہ جنات تک پہنچ گئی ہے، سو اس کا فیصلہ وہی کریں گے۔ سارا معاملہ شہنشاہ کے حضور پیش کیا گیا۔ شہنشاہ جنات نے قدامہ کی منگیتر سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، تو اس نے سر جھکا لیا۔ دوسری طرف میں نے بھی اپنی ساری کہانی سنا دی۔ شہنشاہ جنات نے یہ سن کر کہا، اس لڑکی کو واپس اس کے گھر پہنچا دو۔ پھر وہ جنزادی سے مخاطب ہو کر بولے، تمہیں یہ غلط فہمی ہو گئی تھی تو تم اپنے منگیتر سے بات کرتی، نہ کہ تم کسی بے قصور کی جان لے لو، اور میں تمہیں تنبیہ کر رہا ہوں، آئندہ تم نے انسانوں کی دنیا میں نہیں جانا۔ جنزادی نے سر جھکا کر کہا، آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی۔ قدامہ مجھے گھر واپس اپنی چھت والے کمرے میں چھوڑ گیا۔ جاتے ہوئے اپنے منگیتر کی طرف سے معافی مانگنے لگا، بولا، آپ پریشان نہ ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے بعد وہ غائب ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد میری نظر کمرے کے دروازے پر پڑی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں باہر نکلی۔ مجھے نیچے سے آوازیں آنے لگیں۔ میں نے دیکھا، نیچے اتری تو برآمدے میں سب اکٹھے بیٹھے تھے۔ میری ساس، سسر، شوہر، میری اماں، ابا سب مجھے دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ میں بھاگ کر اماں کے گلے لگ گئی۔ میری ساس بولی، شکر ہے بہو کہ تم مل گئیں، تم کہاں تھیں؟ ہم نے تمہیں ڈھونڈا۔ میں نے ساری حقیقت گھر والوں کو بتائی۔ میرے شوہر سے نظریں نہیں ملائی جا رہی تھیں۔ میرے ابا نے میرے سسر سے کہا، بھائی صاحب، دیکھا آپ نے، آپ کے بیٹے کی وجہ سے میری بیٹی موت کے منہ میں چلی گئی تھی، اسے کچھ ہو جاتا تو کون ذمہ دار ہوتا؟ میری ساس سسر دونوں نے ابا سے معافی مانگی، میرے شوہر سے بھی منگوائی۔ اس بات کو بہت عرصہ گزر گیا ہے، مگر مجھے اکثر جنزادے کی بات یاد آتی ہے جو آخری بار اس نے واپس جاتے ہوئے مجھے کہا تھا کہ اب سب کچھ ٹھیک ہونے والا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔